بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، نماز میں دل لگانے کا طریقہ، اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تصور کیا جائے کہ میں اللہ سے سرگوشی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ نماز میں بندہ دنیا سے کٹ کر سارے تعلقات، گھر، اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے ملاقات اور اللہ سے سرگوشی کے لیے آتا ہے، تو اس وقت یہ تصور کرے کہ میں اللہ سے سرگوشی کرنے آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو آخری نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تصور کر کے پڑھے کہ یہ میری زندگی کی بس آخری نماز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں اس کا بھی یقین نہیں ہے، یعنی موت کا اتنا استحضار ہو۔ تو یہ تصور کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز میں خیالات ابھی بھٹکتے ہیں جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ نماز کے بعد میں گھر کا یہ کام کروں گا، یہ ذمہ داری پوری کروں گا، یا اس طرح کے دوسرے کام سوچتا ہے، تب خیالات بھٹکتے ہیں۔ اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو خیالات کے بھٹکنے کا امکان کم ہی رہے گا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کو سوچ کر پڑھیں۔ نماز جب پڑھیں تو مثال الحمدللہ ہے، اب آگے کیا پڑھنا ہے اس کو پہلے سوچیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سوچ کر تسبیح پڑھیں، رکوع میں تسبیح پڑھیں تو بھی یہ تصور کریں کہ میں نے ایک بار سبحان ربی العظیم پڑھ لی ہے، اب دوسری بار تسبیح میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، اب تیسری بار پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم۔ اگر ممکن اور مناسب اور آپ کے استطاعت میں ہو اتنی سوچ آپ رکھیں یا اپنے خیالات پر قابو کر سکیں تو ترجمہ کے طرف بھی غور کر لیا کریں کہ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ اس طرح پھر سجدے کی تسبیحات وغیرہ یا جو صورتیں پڑھ رہے ہو یہ ساری چیزیں سوچ کے توجہ سے پڑھو، تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ مطلب اپنے سوچ کو نماز میں ٹکائیں گے تو نماز میں دل لگتا جائے گا اور نماز اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا جائے گا، کیونکہ خود حکم بھی ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ جب نماز میں ہم اللہ یاد مانگ رہے ہیں نا، تو ہم اپنے یاد کو اللہ کو دے دیں، سوچ کو، خیالات کو اللہ کی طرف کر لیں۔ اور حضوری کا تصور، تیسرا نقطہ، حضوری کا تصور کریں، یہ سوچیں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم یہ سوچو کہ عبادت تو ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضوری کا تصور و احسان کے طریقے پہ نماز ادا کی جائے تو اس سے بھی نماز میں دل لگ جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو آخری آج کے اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صورتیں تبدیل کر کے نماز پڑھیں۔ یعنی کسی شخص کو عادت ہوتی ہے نا، ہمیشہ آ کے کھڑا ہو گیا، الحمدللہ پڑھ لی، پھر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی، پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل واللہ، اس طرح یہ چھوٹی صورتیں یہ عموماً عادت میں آ جاتی ہیں۔ تو کسی کی بھی جو بھی صورتیں عادت میں ہیں نا، ان عادت والی صورتوں کو چھوڑیں، ذرا صورتیں تبدیل کر کے پڑھیں ہر نماز میں۔ مثال ایک نماز میں آپ 4 رکعت سنت آپ پڑھ رہے ہو، علم تر کیف آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ لی، دوسری میں آپ لإلاف قریش پڑھتے ہو، تیسری میں ارایت الذی، چوتھی میں انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، تو اس عادت کو توڑیں جان بوجھ کے۔ علم تر کیف پڑھ لی آپ نے، پھر جان بوجھ کر بیچ میں 2 صورتیں چھوڑ کے تیسری صورت جو ہے نا وہ ارایت الذی پڑھ لیں دوسری رکعت میں، پھر ارایت الذی کے بعد تیسری رکعت میں اس کے بعد انا اعطینا، عموماً آپ کی عادت ہے تو انا اعطینا کو بھی چھوڑیں اور قل یا الکافرون کو بھی چھوڑیں، آگے اذا جاء پڑھ لیں۔ اذا جاء کے بعد تبت یدا جو ہے نا عموماً پڑھنے کی عادت ہے، اب تبت یدا کو بھی چھوڑیں، قل واللہ کو بھی چھوڑیں، قل اعوذ برب الناس یا سورہ فلق پڑھ لیں 2 صورتیں چھوڑ کے۔ تو اسی طرح میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، تو آپ جس طرح بھی صورتیں تبدیل کر کے پڑھ سکیں نا تو صورتیں تبدیل کر کے پڑھیں، تو اس سے بھی یہ نماز میں دل لگانے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کے حضوری کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح نماز پڑھیں گے تو دن بدن ہر نماز ہم کو اللہ سے زیادہ قریب کرتی جائے گی، اور ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں گی کہ اللہ سے اپنے مسائل حل کرنے والی ہماری نماز ہو جائے گی۔ السلام